مجھ سے پوچھتا ہے جشن عید میلاد النبی کیوں نہیں مناتا، جھنڈیے کیوں نہیں لگاتا، شور شماشا کیوں نہیں نکالتا، شور کیوں نہیں ڈالتا، رقص کیوں نہیں کرتا، ناچ گانا کیوں نہیں کرتا، یہ پہاڑیے کیوں نہیں لگاتا، نالین مبارک پر محمد کریم کا نام کیوں نہیں لکھتا صلی اللہ علیہ وسلم، آقا کا نام لکھ کر کے کیک پر چھری سے کیوں نہیں کاٹتا۔ میں کہتا ہوں میں بدبخت تو نہیں ہوں، بے شرم تو نہیں ہوں، باضمیر انسان ہوں۔ میں تجھ کو بتاتا چلوں، تجھ سے پوچھتا ہوں ربی جشن عید میلاد النبی کیوں مناتا ہے؟ اس کا اسلام کے اندر تصور ہے؟ کہتا ہاں اس لیے مناتا ہوں، ابو لہب نے منایا تھا۔ میں نے کہا میں اس لیے نہیں مناتا کہ ابو لہب نے منایا تھا۔ کہا کیوں نہیں؟ میں نے کہا ابو لہب نے منایا، میں نہیں مناتا۔ تو ابو لہب کی سنت پر عمل کر لے، میں صدیق اکبر کی سنت پر عمل کرتا ہوں، تو ابو لہب کی سنت پر عمل کر لے۔ میں عمر فاروق کی سنت پر عمل کرتا ہوں، تو ابو لہب کی سنت پر عمل کر لے۔ میں طریقہ عثمان پر چلتا ہوں، تو ابو لہب کے طریقے پر چل۔ میں شیر خدا کے طریقے پر چلتا ہوں، تو ابو لہب کی بات تجھے مبارک ہو۔ مجھے میرے پیغمبر کے 1,00,000 کم و بیش 44,000 اصحاب رسول کی بات مبارک ہے۔ میں پوچھتا ہوں ابو لہب کی سنت پر کیسے عمل کرتا ہے؟ بڑی خوشی کے ساتھ، بڑی غم، بڑی خوشی کے ساتھ، جرأت و ہمت کے ساتھ کہتا ہے ابو لہب نے منایا تھا۔ میں پوچھتا ہوں ابو لہب نے کیسے منایا، اس کا اجر اس کو کیسے ملا؟ کہا ابو لہب نے منایا تھا، میرے پیغمبر کی پیدائش پر ابو لہب نے ایک لونڈی کو آزاد کر دیا، اس آزاد کرنے کے بدلے وہ مسلمان تو نہیں ہوا، اللہ کا دشمن ہوا، نبی کا دشمن ہوا۔ اللہ نے اس کے بارے میں قرآن میں وعیدیں بھی عطا فرمائی، وعیدیں بھی نازل کی ہیں۔ کہا ہاں نازل کی ہیں، اللہ کا دشمن تھا، نبی کا دشمن تھا، لیکن اس نے یہ اچھا عمل کیا، میرے نبی کی پیدائش پر اس نے ایک لونڈی کو آزاد کر دیا۔ اس آزاد کرنے کے بدلے ہر سوموار کے دن، یعنی کہ تیری مطابق، تیری تاریخ جھوٹی تاریخ کے مطابق کہ 12 ربیع الاول کے دن، اور 12 ربیع الاول کے دن اور ہر سوموار کو اس کے جو انگلیاں ہیں، اس کی جو انگلیاں ہیں، ان انگلیوں کے ساتھ اسے پانی پلایا جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہاں آیا ہے؟ کہا صحیح بخاری میں، امام بخاری لے کر کے آئے ہیں۔ میں کہتا ہوں امام بخاری اگر اس کو نقل کرتے ہیں، امام بخاری نے حدیث کو نقل کیا ہے، حدیث نقل کرنے کے بعد امام بخاری نے یہ قول ذکر کیا ہے، یہ حجت نہیں۔ پہلی بات یہ ہے اس کی سند تیرے ذمہ ہے، اس کی سند موجود نہیں۔ دوسری بات کسی اور امتی کے لیے حجت نہیں ہے، کسی امتی کا خواب حجت ہو، دین اسلام کے اندر دلیل ہو۔ نبی کا خواب حجت ہوتا ہے، نبی کا خواب حق ہوتا ہے، نبی کا خواب سچ ہوتا ہے۔ ابو لہب کا خواب کیسے یا کسی اور کا خواب کیسے تو سچ مان گیا؟ تیسری بات سن لے، یہ قرآن کے متضاد ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کافر ہوں جتنے بھی اعمال کر لیں، حبطت اعمالہم، ان کے سارے اعمال برباد ہیں۔ دوسری آیت سن لے، تبت یدا ابی لہب وتب، اللہ نے قرآن میں فرما دیا ابو لہب کے دونوں ہاتھ جو ہیں بیڑا غرق ہو، ان کا ٹوٹ جائے ان کے ہاتھ، ہلاک ہو جائے ان کے ہاتھ، ہلاکت میں ہو ابو لہب کے ہاتھ۔ اللہ ان کے ہاتھوں کو ہلاکت کہہ رہے ہیں، ہلاک کر رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں ان ہاتھوں کے ساتھ اس کو پانی پلایا جاتا ہے۔ تجھے ابو لہب کی سنت مبارک ہو، مجھے رسول اللہ کی سنت مبارک ہے۔ میں تجھ کو اب بتاتا ہوں تیری دلیل سے، تیری دلیل کسی کام کی نہیں ہے۔ تو ابو لہب کی سنت پر عمل کرتا ہے جو میرے پیغمبر کا دشمن ہوا، جو اللہ کا دشمن ہوا۔ مجھ سے پوچھ میں کیوں نہیں جشن عید میلاد النبی مناتا؟ میں اس لیے نہیں مناتا، اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر نہیں کیا۔ میں اس لیے نہیں مناتا جشن عید میلاد النبی کہ پیغمبر نے اپنی ساری زندگی 63 برس زندگی اندر ایک مرتبہ بھی نہ جشن عید میلاد النبی کے دن جھنڈیاں لگائی، جلوس نکالا، ریلیاں نکالی، لوگوں کو اکٹھا کیا، مٹھائیاں بانٹی، اور یوں اٹھا کر کے اچھال کر کے ڈبوں کو پھینکا۔ میرے پیغمبر نے نہ رقص کیا، نہ ناچ کیا، نہ گانا کیا، نہ دھمال ڈالی۔ اپنی اس ولادت کے دن میرے پیغمبر نے اپنی پوری زندگی میں 63 برس کی زندگی میں نہ ایسا کوئی کام کیا، نہ حکم دیا۔ حضرت ابو بکر
پیغمبر کے 2 سالہ دور خلافت میں نہ آپ نے منایا نہ منانے کا حکم کیا، حضرت فاروق اعظم کے 10 سال دور خلافت میں نہ آپ نے منایا نہ منانے کا حکم دیا، حضرت عثمان غنی نے اپنی 12 سالہ خلافت حکومت میں نہ منایا نہ منانے کا حکم کیا، حضرت علی المرتضیٰ نے اپنے 4 سال دور خلافت میں نہ منایا نہ منانے کا حکم دیا۔ آگے چل حضرت علی کے لخت جگر نے اپنی 6 ماہ حکومت میں خلافت میں نہ منایا نہ منانے کا حکم دیا۔ اس کے بعد آجا 30 سال حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کاتب وحی، میرے پیغمبر کا پیارا صحابی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نہ منایا نہ منانے کا حکم دیا۔ میرے پیغمبر کے 1 لاکھ کم و بیش 44,000 اصحاب رسول میں سے نہ کسی نے منایا نہ منانے کا حکم دیا، تابعین میں سے نہ کسی نے منایا نہ منانے کا حکم دیا۔ میرے پیغمبر کے نہ صحابہ نے منایا نہ تابعین میں سے کسی نے منایا نہ محدثین میں سے کسی نے منایا نہ منانے کا حکم دیا، نہ امام بخاری نے منایا نہ منانے کا حکم دیا، نہ امام مسلم نے منایا نہ منانے کا حکم دیا، نہ امام ترمذی نے منایا نہ منانے کا حکم دیا، نہ امام ابو داؤد نے منایا نہ منانے کا حکم دیا، نہ امام ابن ماجہ نے منایا نہ منانے کا حکم دیا، نہ امام موطا امام مالک رحمہ اللہ نے منایا نہ منانے کا حکم دیا۔ آگے چل ذرا، تیرے امام جنہیں امام اعظم کہتا ہے، جن کی تو تقلید کرتا ہے، جن کے پیچھے چلتا ہے، جن کی ہر بات کو مانتا ہے، نبی کی بات آئے ٹھکرا دیتا ہے، امام کی بات کو نہیں امام کی بات کو نہیں چھوڑتا، اس کی بات کو نہیں ٹھکراتا۔ امام اعظم جسے کہتا ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی رحمتا واسعہ، نہ انہوں نے منایا نہ منانے کا حکم دیا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، نہ انہوں نے منایا نہ منانے کا حکم دیا۔ امام شافعی رحمہ اللہ، نہ انہوں نے منایا نہ منانے کا حکم دیا۔ امام مالک نے نہ منایا نہ منانے کا حکم دیا۔ رب کعبہ کی قسم ہے، نہ نبی پیغمبر نے منایا نہ منانے کا حکم دیا، نہ میرے پیغمبر کے صحابہ نے منایا نہ منانے کا حکم دیا، نہ تابعین میں سے کسی نے منایا نہ منانے کا حکم دیا، نہ محدثین میں سے کسی نے منایا نہ منانے کا حکم دیا، نہ فقہاء میں سے کسی نے منایا نہ منانے کا حکم دیا۔ اس سے آگے چل، میرا اور تیرا یہ ملک پاکستان بنتا ہے، تیرے بزرگ بھی موجود ہے، میرے بزرگ بھی موجود ہے، ان سے پوچھ لے آج سے 40-50 سال پہلے 12 ربیع الاول رب کعبہ کی قسم ہے یوم وفات کا دن منایا جاتا تھا، یوم ولادت کا دن نہیں منایا جاتا تھا۔ رب کعبہ کی قسم ہے، مجھے کہتا ہے ان کو خوشی نہیں ہے، اللہ کی قسم مجھے بڑی خوشی ہے۔ میرے آقا تشریف لے کر کے آئے، میرے آقا آئے تھے، لیکن میں تجھ سے پوچھتا ہوں، جس دن تو عید مناتا ہے، جشن عید میلاد النبی کا نام لیتا ہے اور کہتا ہے اللہ کے نبی کی ولادت ہوئی، ٹھیک ہے مان لیتا ہوں، عید مانتا ہے تو بھی، میں بھی مان لیتا ہوں، جشن عید میلاد النبی، مجھے یہ تو بتلانا اللہ کے نبی اپنی ولادت کیسے مانتے ہیں، کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ولادت کی خوشی مناتے ہیں۔ میرے آقا روزہ رکھتے ہیں سوموار کے دن، کہا اس لیے رکھتا ہوں ولدت یومن، مجھے پیدا کیا گیا اس لیے میں سوموار کا روزہ رکھتا ہوں، اور تو سوموار کے دن عید مناتا ہے، فتویٰ نہیں لگا رہا، کسی کے بارے میں بات نہیں کر رہا، صرف ناصحانہ اپیل کرتا ہوں، ذرا مجھے بتلا تو صحیح نا، عید والے دن روزہ کس کا ہوتا ہے؟ اور جس کا روزہ ہو عید والے دن روزہ کس کا ہوتا ہے؟